ناظرین کرام، رمضان کا جو فائدہ ہے اور رمضان کا جو ثواب ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف زندوں کے لیے ہو بلکہ اس کا فائدہ بہت بڑا مردوں کو بھی ملتا ہے، اور مردے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر رمضان کے علاوہ کسی 20 سال میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، تو اس کو یہ تو معلوم رہتا ہی ہے کہ بھائی اس میں ایک مہینہ اللہ کا ایسا مقرب اور مقدس مہینہ ہے جس کو رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس میں چونکہ مردوں کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور جو مردے جو قبر کے اندر ہوتے ہیں، تو چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو جو برے بندے ہوتے ہیں نا، تو وہ جہنم کی جو تپش ہوتی ہے وہ اپنی قبر میں پوری سال اس کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، تو اس کی جو تپش اور اس کی جو سختی اور اس کا جو عذاب ہے، وہ ان مردوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ رمضان میں اگر کوئی بندہ انتقال کر رہا ہے، تو اس مہینے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے۔ اس پر تو تمام کے تمام علماء متفق ہیں۔ رمضان کے بعد ان سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں رمضان کے بعد سوال، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ ایک بار جب عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو دوبارہ عذاب نافذ نہیں کرتا۔ بہرحال مردے جو ہوتے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ بھائی وہ مہینہ آئے تاکہ ہمیں راحت ملے، اور مردوں کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فضل و کرم ان مرحومین پر فرماتا ہے۔ یہ کون سی کم بات ہے کہ جو جہنم کی جو تپش مردہ قبر کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے پوری سال، تو رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تپش کو اس سے ختم فرما دیتا ہے۔ کسی پر کوئی عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار کسی بندے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ پھر ان پر عذاب کو نافذ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے چلی گئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے زیادہ ہم خطائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں رزق دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ ایک نیکی کسی سے لے آؤ، اب میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، کیونکہ نیکیاں بڑھ گئیں تو جنتی، اور اگر برائیاں بڑھ گئیں تو انسان جہنم میں جائے گا۔ تو ایک نیکی اس کی کم ہوگی، اللہ فرمائے گا جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ۔ ایک نیکی ہوتی کتنی ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ تو 10 نیکیاں ہو گئیں، سلام کیا تو 90 نیکیاں ہو گئیں۔ تو ایک نیکی کی اسے ضرورت ہوگی، اللہ فرمائے گا کسی سے لے آؤ۔ میدان محشر میں سب کو ڈھونڈے گا، سب کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ آخر میں وہ ماں کے پاس آئے گا، ماں کو احسان یاد دلائے گا، آپ میری ماں ہو، اور آپ گیلے میں سو کر مجھے سوکھے میں سلاتی تھی، آپ بھوکی رہ کر مجھے کھانا کھلاتی تھی، آپ محلے والوں سے ہمارے خاطر لڑتی تھی، آج اگر ایک نیکی دے دو تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ کہے گی کمبخت تیری وجہ سے ہماری آخرت خراب ہو گئی، ہم نہیں تمہیں ایک نیکی آج دے سکتے۔ وہ پھٹکار کے ماں بھگا دے گی۔ قیامت کے دن اتنا ہولناکیوں کا دن ہوگا، وہ بالکل پریشان ہو کر کہ ہمارا کام نہیں بنے گا، واپس ہونے لگے گا۔ ایک شخص اسے بلائے گا، پوچھے گا کون ہو اور کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہا کہ بھائی ہم نے اپنی پرابلم ماں کو بتائی تو ماں نہیں ہماری پرابلم کو سمجھ پائی، ماں نے پرابلم سولو نہیں کی، تم کون ہو؟ تو کہا کہ نہیں بتاؤ، شاید میں تمہاری ہیلپ کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ آج میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، آج تو ماں باپ نے میری ہیلپ نہیں کی، آج میری ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اگر ایک نیکی مجھے کوئی دے دیتا، مل جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کر، ایک نیکی تو مجھ سے لے لے۔ تو وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا تم کون ہو بھائی، شکریہ جزاک اللہ، کچھ نہیں کہے گا، وہ ایک نیکی لے کے دوڑتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اے اللہ لے آیا میں ایک نیکی، اب مجھے جنت کا فیصلہ، جنت کا پروانہ دے دے۔ تو اللہ فرمائے گا کس نے نیکی دی ہے؟ آج تو ماں باپ نہیں دیتے۔ اللہ حالانکہ عالم الغیوب ہے، سب جانتا ہے، لیکن دکھانا چاہتا ہے۔ وہ بندہ کہے گا فلاں شخص نے دی، اللہ فرمائے گا بلا کے لاؤ، وہ آئے گا، اس کو بلا کے لائے گا، تو اللہ فرمائے گا تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ آج تو کوئی کسی کا نہیں ہے، آج تو بأمہ و ابی وصاحبتہ و بنی، بیوی شوہر کی نہیں ہے، ماں باپ بچوں کے نہیں ہے، تم نے اس کو نیکی کیسے دی؟ تو کہے گا کہ اللہ میرے پاس تھی ہی ایک، اس کی ایک کم پڑ رہی ہے تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اور ہماری تو زندگی میں ہمارے پاس ہے ہی ایک نیکی، تو ہم کیسے جنت میں جاتے؟ تو ہم نے سوچا ہمارے بھائی کا کام بن جائے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے یہاں میری رحمت سے اور مجھ سے زیادہ سخی
کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جا تیری اس نیک نیتی پر میں نے تجھے بھی جنت کا پروانہ دے دیا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار جب فیصلہ فرما دیتا ہے، ایک بار عذاب کو اٹھا لیا، ایک بار توبہ کو قبول کر لیا، تو دوبارہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر جب اللہ رمضان میں مردوں سے اگر وہ عذاب اٹھا لیتا ہے اور تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا ہے، ہم کو اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم کو یہی تھاٹس بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کے لیے بہت زیادہ لوگ اصالِ ثواب کر دیں یا دعائے مغفرت کر دیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے کہ چلو اس کے لیے ہمارے اتنے بندے اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ تو ہم لوگوں کو مرحومین کے لیے اچھے خیالات رکھنا چاہیے۔ ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخشش فرمائے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔